نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، آج کے ولاگ میں آپ لوگ دیکھیں گے کوہاٹ کا بدلتا ہوا موسم، کیونکہ پچھلے دنوں ہم لوگوں نے بہت گرمی گزاری ہے۔ بلیو می، اتنی گرمی تھی نا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ گرم دھوئیں جیسے نکل، جیسے کرا کوہاٹ کی سردی بہت تیز ہوتی ہے نا، خطرناک ہو جاتی ہے لاسٹ میں، اسی طریقے سے کوہاٹ کی گرمی بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اور میری بہت ساری بہنیں جو نئی جڑنے لگی ہیں میرے ساتھ، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کہاں رہتی ہیں، ہمیں بتائیں۔ تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ میں کوہاٹ میں رہتی ہوں۔ یہ خیبر پختونخوا کا ایک خوبصورت سا علاقہ ہے جو پشاور سے 1 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ کوہاٹ ٹنل تو آپ نے سنا ہوگا نا، کوہاٹ ٹنل ختم ہوتی ہے تو ہمارا علاقہ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے کوہاٹ کا۔ اور بیسیکلی یہ کوہاٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ ہے، یعنی ہم جس علاقے میں رہتے ہیں نا وہ آس پاس ٹوٹلی پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ بیچ میں ہم لوگ رہتے ہیں، بیچ میں شہر ہے اور سائڈوں پر پہاڑ ہیں، تو اسی لیے اسے کوہاٹ کہا جاتا ہے۔ تو چلیں آج کا جو ولاگ ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ پچھلی ویڈیوز ماشاءاللہ بہت اچھا ریویو آپ لوگوں کا آیا، بہت ساری بہنوں نے اپریشیٹ کیا، اپنی اپنی اسٹوریاں شیئر کی، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اچھا، ایک بہن ہے میری جن کا نام ہے رومینہ محمد، انڈیا سے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہوگے میری ہر ویڈیو کے نیچے ان کا خوبصورت سا کمنٹ آیا ہوا ہوتا ہے، اور ساتھ میں ہر ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ بھی آتا تھا اب تک کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تو میں کوشش کرتی تھی کہ اپنی ہر دعا میں اپنی بہن کا نام لے کے ان کے لیے دعا کروں، اور ساتھ ساتھ جو بہنیں کہتی رہتی ہیں ان سب کے لیے بھی الحمدللہ دعا کرتی ہوں۔ تو اب کیا ہوا ہے، ان بہن کا کمنٹ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، یہ مطلب ساری دعائیں وغیرہ انہوں نے دی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یقین کریں، آپ کے ساتھ جڑنے کے بعد مجھے یوں لگا ہے کہ مجھے میرا اللہ مل گیا۔ اور پھر میں نے کہہ رہی تھی کہ آپ میری سٹوری ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ جو لوگ ڈی موٹیویٹ ہیں اور جن کے کمنٹس آتے ہیں نا کہ استغفار درود پاک کام نہیں کر رہا، تو انہیں بتائیے گا کہ کس طریقے سے میں نے درود پاک اور استغفار پڑھا اور میں اللہ کے ساتھ جڑ گئی۔ میری پیاری بہن بتاتی ہیں کہ آپ خود دیکھتی تھی، میں ہر ویڈیو کے نیچے آپ کے لیے کمنٹ کرتی تھی کہ بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیجیے، بہت پریشان ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ جو پریشانی تھی نا میری وہ یہی تھی کہ مجھے سسرال والوں کے ہاتھوں میری زندگی بہت مشکل بن گئی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے نا استغفار اور درود پاک آپ کے کہنے پر شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ کہتی ہیں جب میں نے استغفار شروع کیا تو مجھے ایسی ہدایت ملنی شروع ہوئی کہ میں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی، ساتھ ساتھ میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، نماز پکی پڑھتی ہوں۔ اور کہتی ہیں تہجد جب سے شروع کی ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ جو ہے نا میرا تعلق مضبوط بن گیا، اور پھر یوں لگا کہ اللہ مجھے مل گیا۔ جب میری دعائیں قبول ہونی شروع ہوئی نا، کہتی ہیں، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں مطلب کس دور سے گزر کے کس دور میں آ گئی۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ آپ ہی میری زندگی میں سکون کی طلب تھی، مجھے سکون مل گیا ہے، مجھے اپنے دشمن کا پتہ چل گیا ہے۔ مجھے کہتی ہیں کہ اب میرے دل کو سکون آ گیا، کسی طرح دل کی پریشانی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، ٹینشنیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہوتی، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے دل کو سکون مل گیا ہے آپ ہی۔ تو آپ سب سبسکرائبر سے کہیں کہ پلیز آپ لوگ مظاہرہ جو ہے نا مایوسی کا نہ کیا کریں، بلکہ اگر آپ لوگ استغفار اور درود پاک شروع کر چکی ہیں نا تو پلیز اب تھوڑا صبر ہی پکڑ لیں، تھوڑا سا صبر کریں گی، اور پھر جب آپ دیکھیں گی نا کہ آپ جب مزہ دیکھیں گی نا استغفار کا اپنی زندگی میں، تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ میں کیا بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو۔ تو مقصد یہ تھا، میں نے کہا آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی پیاری بہن روبینہ محمد کی سٹوری، کہ کتنی خوبصورت سے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ حالات بدلے نہ بدلے، لیکن آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ ایسا سکون دے دیتا ہے، ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر آپ کو جو ہے نا حالات بدلنے کی ٹینشن نہیں رہتی۔ اور صحیح بات ہے، جب انسان اندر سے انر کہتے ہیں نا انر پیس بہت ضروری ہے، اندرونی سکون۔
جب انسان اندر سے سکون میں آ جاتا ہے نا تو وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے میری بہنوں۔ پھر ہم لوگوں کو پرواہ نہیں رہتی کوئی کیا کہہ رہا ہے، سسرال والے کیا کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، کوئی کون سی چالیں چل رہا ہے، ہمیں نہیں فرق لگتا۔ ہمیں اللہ سے جب تعلق بن جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم ہوں، ہمارا اللہ ہو، ہمارا ذکر ہو، ہماری نماز قرآن ہو، بس اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ اور جب تک ہم دنیا میں الجھے رہتے ہیں نا کہ اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، لیکن دنیا کا مقصد ہے، دنیا تو آپ کے پیچھے باتیں بھی بنائے گی، باتیں بھی کرے گی۔ دیکھیے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ہستی تھے، اللہ کے رسول تھے، کتنی بڑی چیز تھے۔ کافروں کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کا کتنا رتبہ ہے۔ اللہ پاک نے انہیں کلمے میں اپنے ساتھ ایڈ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی محبت اللہ پاک نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ ان سے بھی لوگ نفرت کرتے تھے، نعوذ باللہ، ان کے پیچھے بھی کفار مکہ اور جو ہے نا وہ ان کے پیچھے چالے چلتے تھے، ان کو نقصان پہنچانے کا سوچتے تھے، ان کے لیے برا سوچتے تھے۔ تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو دنیا کے کام سے انسان ہیں، گناہ گار ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو خفا کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ، اب جب تک ہم یہ سوچتے رہتے ہیں نا کہ ہمارے بارے میں فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ کیا سوچ رہے، وہ کیا، تب تک ہم اپنی زندگی کو نا سکون میں نہیں رکھتے، بے سکون رکھتے ہیں۔ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچیں، ہم ایون کہ ہم جب گھر کے کام بھی کر رہے تھے تو ہم ٹینشن، انزائٹی میں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں تنگ کری تھی، کیونکہ ہم بے سکون ہو رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو سوچ کے۔ تو آج سے آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی تکلیفیں دیتے تھے، جادو تعویذ ان پر لوگ کرواتے تھے، اور یہ کفار کرواتے تھے، کتنا برا رویہ ان سے ہوتا، ان کے برا کرتے تھے۔ لیکن دیکھیں ہم لوگ تو عام سے انسان ہیں، ہمارے خلاف تو زندگی تو ہے ہی نام مشکلوں کا، ہمارے خلاف تو یہ سارے کام ہوں گے ہی ہوں گے۔ اب ہمیں سمجھدار بن کے رہنا ہے، پہلے تو اپنی زندگی سے اس ٹینشن کو ہی نکال دیں کہ کوئی کیا سوچے گا، کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ دنیا میں اگر 100% لوگ ہیں نا تو 100% میں سے صرف 10% ہی لوگ ہوں گے جو آپ کے بارے میں برا نہیں کہتے ہوں گے، جن میں کہ آپ کے ماں باپ ہی ہوں گے یا آپ کی اولاد ہو سکتی ہے۔ باقی ہر رشتہ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے غلط یا برا سوچ رہا ہوتا ہے، یا دل میں اس نے گمان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں میں پڑنا ہی چھوڑ دیں، ان چیزوں سے نکل آئیں، اور زندگی کا ایک خوبصورت رخ، یعنی جو ہمارے اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہے، یعنی 5 وقت کی نماز، ساتھ میں قرآن، ساتھ میں استغفار، ساتھ میں درود پاک، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں انر پیس آ جائے گا، آپ کے اندر بھی سکون ہوگا، آپ کے باہر بھی سکون ہوگا۔ اور میری پیاری بہن، آپ لوگ ولاگ میں دیکھ رہے ہیں نا آج کہ گرمیاں تھی، بہت زیادہ گرمیاں ہو گئی تھیں، تو میں نے کیا کیا کہ اپنے کمرے کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج کر لی، کیونکہ یہ جو ہمارے دروازوں والی جگہ ہے نا، گیلری اور کمرہ، تو یہ ساری وینٹیلیشن ہے، اور جب ہوا ہوتی ہے تو اسی جگہ ہوتی ہے، اور جس جگہ میرا بیڈ پڑا تھا نا تو اس جگہ ہوا بالکل آتی ہی نہیں تھی، بالکل حبس سا ماحول تھا، اور ساری ساری رات میں جاگ کے گرمی سے پسینے سے لت پت گزر جاتی تھی، کیونکہ اے سی وغیرہ ہم لگاتے نہیں ہیں، ظاہر ہے آپ لوگوں سب کو ہی پتہ ہے، آپ سب بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ بل آتے ہیں یونٹ اگر 200 سے اوپر ہو جائیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب ہم نے کولر لیا ہوا ہے تو بس کولر ہی لگا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے کولر بھی اتنے مہنگے، اور روزانہ کولر خراب، نیا کولر لیا 1-2 مہینے ہی ہوئے، اور کبھی اس کی تار خراب ہوئی ہوئی ہے، کبھی اس کا موٹر خراب ہوئی ہوئی ہے، کبھی اس کا سوئنگ سسٹم خراب ہے، تو کوئی نہ کوئی مسئلہ چل ہی رہا ہے۔ تو نا اس طریقے سے بس الحمدللہ گرمیاں گزر رہی ہیں، شام میں بہت خوبصورت موسم ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل جاتی ہیں، بارش ہو جاتی ہے، بہت خوبصورت موسم جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، لیکن دن میں اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، لیکن شام میں یہ رہے وہ جب ایک اچھا وہ ہو جاتا ہے نا، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، تھوڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل جاتی ہیں، تو پھر رات بہت سکون سے گزرتی ہے۔ اور یہی تعریف جو ہے نا کوہاٹ کی ہے، جو اصل لوگ کوہاٹ کے پیچھے مرتے ہیں نا وہ اسی لیے مرتے ہیں کہ کوہاٹ کا موسم بہت خوبصورت رہتا ہے۔ اچھا گرمی تو دن میں ہوگی لیکن شام میں یہ ہوگا بہت ہی کم، کہ گرمی جو ہے نا گرمی ختم نہ، یعنی بارش یا طوفان وغیرہ نہ آئے، روزانہ بارش طوفان آتا ہے، بارش نہ بھی ہو نا تو اتنی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور طوفان آتا ہے، اور گھر بھی خیر سے مٹیوں سے بھر جاتے ہیں لیکن موسم بہت خوبصورت ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ تھا کہ آپ لوگوں نے بھی آج سے ہی اسی ولاگ سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ارادہ کرنا ہے کہ آپ لوگ بھی استغفار کی طرف آئیں گے۔ بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں کہ آپ بھی درود پاک شروع کرنا چاہتے ہیں، استغفار آپ بتا دیں۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، میں بہت ساری ویڈیوز
پہلے ہی اپلوڈ کر چکی ہوں اور پھر بھی اپلوڈ کروں گی. ابھی ریسنٹلی جو میری پچھلی ویڈیو ہے نا اس میں بھی میں نے یہ شیئر کیا آپ لوگ کے ساتھ کہ کس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو ایک خوبصورت ڈگر پہ چلا سکتے ہیں. یعنی یہ پریشانیوں اور مشکلوں سے بھری ہوئی زندگی چھوڑ کے آپ ایک پرسکون زندگی کی طرف آ سکتے ہیں درود پاک اور استغفار کے ساتھ. تو بس آج سے ہی اپنی زندگی میں یہ درود پاک استغفار لائیں. کوشش کریں جس قسم کی آپ لوگ چاہتے ہیں ویڈیوز جو میرے چینل پہ رکھی ہوئی ہیں، جائیں چینل کو تھوڑا کھولیں، دیکھیں ویڈیوز کو، دیکھیں آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا. بہت ساری بہنیں آتی ہیں پھر میں چاہتی ہوں جیسے ہی وہ چینل وزٹ کرتی ہیں تو پھر ان کو میں چاہتا ہے کہ آپ ہی ہمیں اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے. اور ساتھ ہی ساتھ جو بہنیں پوچھ رہی تھیں نا سورہ بقرہ کا کہ آپ ہی ہمیں یہ نقصان ہوا ہے ہم کیا کریں، وہ نقصان تو انہیں بہت خوبصورت میری پیاری سبسکرائبر نے جواب دیا ہے کہ آپ تاج الذکر یعنی چوتھا کلمہ کی ایک تسبیح دن میں پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو لگ رہا ہے نا کہ سورہ بقرہ سے اول تو یہ قرآن کی خوبصورت صورتیں ہیں، ایک ایک لفظ خوبصورت ہے، ایک ایک لفظ میں شفا ہے، کوئی وبا نہیں، کوئی نعوذ باللہ کوئی مشکل پریشانی نہیں آتی. یہ شیطان وسوسے آپ کے دلوں میں ڈال رہا ہے کہ آپ لوگ سورہ بقرہ سے دور ہوں. اور یقین کریں ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات میں اتنی لو فیل کر رہی ہوتی ہوں، مجھ سے ویڈیو بن بھی نہیں رہی ہوتی، مجھے لگتا ہے باقاعدہ کہ یہ شیطان کا ہی زور ہے سارا، کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی آڈینس کو اللہ کی طرف نہ لے کر آؤں. تو وہ مجھے مطلب الٹی سیدھی پریشانی یا پھر ذہنی دباؤ میں لے جاتا ہے. لیکن پھر میں استغفار کی کثرت اور درود پاک سے الحمدللہ وہ چیزیں وقتی ہوتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں. اور خاص کر جب مجھے لگتا ہے نا کہ میں ٹینشن میں جا رہی ہوں، پریشانی میں، تو بس پھر میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. تو آج سے ہی آپ لوگوں نے بھی درود ابراہیمی اور استغفار پڑھنی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ لوگ کہتی ہیں نا کہ آپ ہی درود ابراہیمی شروع کر رہے ہیں، مستقل نہیں رہ پا رہے، تو کوئی بات نہیں، آپ شروع کر رہی ہیں، یہ بھی بہت ہی پیاری چیز ہے. اگر آپ دن میں 5-7 بار بھی درود ابراہیمی پڑھتی ہیں نا تو بہت ہی خوبصورت چیز ہے. اور خود دیکھیں گے اپنے اندر ہلکا پن، اپنے گھر میں اپنے آس پاس کے ماحول میں کتنا ہلکا پن دیکھیں گی. غموں سے پاک آپ کا گھر انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. جناب یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا. اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.